السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میری طرف سے آداب عرض ہے۔ اخبار کی ترقی و ترویج اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے رانا عمران کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کی موٹی موٹی خبریں۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ ماحولیاتی انصاف، پاکستانی مطالبہ منظور، متاثرہ ممالک کے لیے عالمی فنڈ قائم، 136 ترقی پذیر ملکوں کو فائدہ ہوگا، بوری کمیٹی تشکیل، آئندہ برس دبئی اجلاس میں قواعد و ضوابط طے ہوں گے۔ رانا سنالو صاحب کہہ رہے ہیں دشمن ممالک کی ایجنسیوں سے عمران کی جان کو خطرہ، الزام فوج، ISI، وزیراعظم اور وزیر داخلہ پر لگے گا۔ رضا ربانی نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ لانگ مارچ پنڈی کیوں جا رہا ہے، حکمت عملی جلد سمجھ آ جائے گی، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ توشہ خانہ کیس فرق ہوگی کہ تمام سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ آرمی میڈیکل کور دورہ، جنرل باجوہ پہلی مرتبہ سول ڈریس میں ملبوس۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کا کمیاڑی میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کا فیصلہ۔ فٹ بال کا مہنگا ترین عالمی میلہ قطر میں شروع، شاندار جشن۔ صدر الوی آرمی چیف کی سمری نہیں روکیں گے، یہ شاہ محمود قریشی صاحب فرما رہے ہیں۔ مارشاء اللہ کی خواہش ہے، نہ ہی خطرہ محسوس ہو رہا ہے، فیصل کنڈی کہہ رہے ہیں۔ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں عمران خان گرد گھیرا تنگ ہونے والا ہے، سارے سہارے ہٹ چکے ہیں۔ توشہ خانہ 13 سے دور، وزیراعظم سے اب تک 3039 تحفے حاصل کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں اسرائیل کو امید ہے عمران آئے گا تو پاکستان سے ہونی ریاست کو تسلیم کر لے گا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کا مزید 50,000 میٹرک ٹن چینی خریدنے کا فیصلہ۔ پرویز الہی صاحب فرما رہے ہیں عمران خان بتا چکے حکومت گرانے میں حملے میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں۔ مفتی رفیع عثمانی کی نماز جنازہ ادا، ہزاروں سوگوار شریک۔ گستاخانہ مواد، لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کالعدم قرار دینے کی اپیلیں سماعت آج۔ کراچی سمیت کئی شہروں میں گیس پریشر نہ ہونے سے شہری پریشان۔ ٹویٹر اکاؤنٹ بحال لیکن ٹرمپ کا واپسی سے انکار۔ ہمایوں اختر کہہ رہے ہیں حقیقی آزادی مارچ کی پاکستان کے لیے سنگ میل کی حیثیت۔ چمن پاک افغان حکام باب دوستی ٹریڈ اور آمد و رفت کے لیے کھولنے پر متفق۔ سابق امیر جماعت اسلامی میاں طویل احمد کے صاحبزادے میاں حسن فاروق انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چیئرمین سینیٹ کی قطر کے امیر کو قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ کے انعقاد پر مبارکباد۔ پیپلز پارٹی بچوں کی بہبود کے منصوبوں اور اسکیموں کو جاری رکھے گی، براول بھٹو کہہ رہے ہیں۔ اعظم سواتی کی مبینہ ویڈیو، خصوصی کمیٹی کا اجلاس بدھ کو طلب۔ پنجاب میں ڈینگی کی صورتحال تشویشناک، مریضوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ پاکستان نے COP 27 میں اہم معاہدہ کیا، امریکی تھنک ٹینک کہہ رہے ہیں۔ پولیس کا احتجاج رنگ لے آیا، ناشتے پر پراٹھے چنے مل گئے۔ فارغ فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کا خدشہ، پنجاب کے 508 ٹرسٹ کی انسپیکشن۔ ایشیا پیسفک بڑی طاقتوں کا میدان نہیں بننا چاہتے، چینی وزیر خارجہ۔ ٹیکنوکریٹ حکومت کی خبریں عمران قبول نہیں کریں گے، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ سی پیک طرز کا اقتصادی تعاون چاہتے ہیں، احسن اقبال۔ تینوں بڑی پارٹیاں ملک کو معاشی مسائل سے نکالنے میں مکمل ناکام رہی ہیں، یہ سراج الحق صاحب فرما رہے ہیں جماعت اسلامی کے۔ وفاق نے صوبے کے فنڈز لانے کے لیے عدالت جانے کی تیاری کی ہے، وزیر خزانہ خیبر پختونخوا۔ فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا برداشت نہیں کیا جائے گا، سینیٹر شمیم آفریدی۔ فصلوں کو آگ لگانے والوں کو 2 لاکھ روپے جرمانہ کا فیصلہ۔ لاہور کا اتوار قوی فضائی آلودگی میں تیسرا نمبر۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 2 روز کے وقفہ کے بعد آج ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ مقبوضہ کشمیر بھارتی فوج کے ہاتھوں ایک اور نوجوان شہید، مزید 3 بے گناہ گرفتار۔
امریکہ ہم جنس پرستوں کے نائٹ کلب میں فائرنگ، 5 افراد ہلاک اور 18 زخمی۔ دنیا قطر کی بہترین تاریخ، ثقافت اور میزبانی سے استفادہ کرے گی، شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں۔ چین میں کرونا پھر سے اٹھانے لگا، 6 ماہ میں مختلف وائرس سے پہلی موت۔ سابق حکومت آئینی طریقے سے ہٹائی، عمران خان یو ٹرن لیتے لیتے یو ٹرن یونیورسٹی کے وی سی بن گئی، میر مقام صاحب کہہ رہے ہیں جی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آج شوگر انڈسٹری کا وفد اہم ملاقات کرے گا۔ کیا شعیب ملک اور ثانیہ مرزا میں طلاق کی افواہیں پبلسٹی اسٹنٹ تھا؟ شہر قائد میں دھند کا راج، راتیں خنک ہونا شروع ہو گئیں، ہواؤں کا سلسلہ جاری۔ 16 پاسپورٹس میں 11 کا قومی شناختی کارڈ ریکارڈ بھی دستیاب نہیں۔ ماہرین کا حکومت سے دوہری شعراء مبادلہ سمیت متعدد اقدامات کا مطالبہ۔ ترکیہ کے عراق اور شام میں کرد شدت پسندوں پر فضائی حملے۔ علماء کونسل کوہلو کا مذاکرات کے بعد 12 گھنٹے سے جاری احتجاج مؤخر۔ لانگ مارچ، بیگانی شادی میں عمران دیوانہ ہے، سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں۔ کلفٹن اور کمیاڑی میں 9 تعمیر شدہ سڑکوں کا افتتاح۔ بجلی کی بچت کے لیے عوام ملک چھوڑ دیں، سربراہ یوکرین توانائی کمپنی۔ غیر یقینی کی صورتحال ختم نہ ہو سکی، بلدیاتی انتخابات کا انعقاد خطرے میں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، یہ بزنس کا پیج اب۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں روئی کی قیمتیں گر گئیں۔ کراچی بندرگاہ پر 2500 سے زائد کنٹینرز پھنس گئے۔ سردی کی لہر میں اضافہ کے بعد لنڈا بازار کی رونقیں بحال۔ پنجاب بھر کے ماڈل بازار عوام کی اولین ترجیح بن گئے۔ سوئی ناردرن کمرشل گیس کنیکشن منقطع کرنے کا فیصلہ ملتوی۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کا متبادل اراضی لینے سے انکار۔ سگریٹوں کی سمگلنگ روکنے کے لیے موٹر وے پر چیک پوسٹیں بنانے کا فیصلہ۔ لیسکو سٹوروں میں 3 فیس میٹر ختم، نئے کنیکشنوں کا باب بند۔ 800 نجی رہائش گاہوں کو گیس کی فراہمی شروع نہ ہو سکی۔ گھریلو صارفین مستقل ایل پی جی پر منتقل کر دیے جائیں، شہزاد ملک صاحب کہہ رہے ہیں۔ برائلر گوشت 12 روپے کلو سستا اور انڈے مزید مہنگے ہو گئے جی۔ کارپیٹ مینوفیکچررز افغانستان کے لیے ملٹی موڈل ایئر لینڈ کوریڈور کے نوٹیفیکیشن کا خیر مقدم۔ یہ صرف کلر پہ ہے جی، یہ اسپورٹس کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ بھارت نے دوسری ٹی20 میں نیوزی لینڈ کو شکست دے دی۔ فٹ بال ورلڈ کپ افتتاحی میچ میں ایکواڈور نے قطر کو 2-0 سے شکست دے دی۔ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں لیکن مگر ٹیم انتظامیہ نظر انداز کر رہی ہے، عمر اکمل۔ آج کل بس اتنا ہی جی، اپنا گردن وا کے دوست احباب کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔